الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Welcome to my channel with another video. In the last video we were talking about the story of Surah Fil. Today inshallah we will be covering and completing tafsir with detail. So let's get started. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. علم یعنی آ کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا. کیا کہیں پر بھی اگر قرآن شریف میں کہیں بھی آ سے کوئی لفظ شروع ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سوال پوچھا جا رہا ہے. کیا لم یہاں پر لم کا مطلب ہے نہیں. ترا یعنی کہ دیکھا. ترا کا مطلب ہے دیکھا. کیفا کیفا مطلب عربک میں کیفا ہوتا ہے کیسے, یعنی کہ اگزامپل ہے ہم اکثر پوچھتے ہیں کیفا حالو کا. عربک میں ایک سینٹینس ہے کہ کیسے حال ہے, تو یہاں پر بھی وہی علم ترا کیفا. فعلا فعل کو کہتے ہیں, اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے فعل یعنی کہ کوئی کام کرنا. ربو کا سے مراد رب یعنی اللہ تعالیٰ. بے اصحاب بے مطلب ساتھ اور اصحاب جو ہے وہ صحابہ کی جمع ہے یعنی کہ ساتھی. الفیل فیل یہ عربک ورڈ ہے, اس کا مطلب ہے ہاتھی ایلیفنٹ. فیل جو ہے ہاتھی کو کہتے ہیں عربک میں. تو اس آیات کا جو لفظی ترجمہ ہوا علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, وہ یہ ہوا کہ علم کیا تم نے دیکھا نہیں, علم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں, کیفا کیسے, ربک اس رب نے اللہ تعالیٰ نے باصحاب الفیل یعنی کہ فیل والوں کے ساتھ کیا کیا. اس کا لفظی ترجمہ ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. آگے فرمایا علم یجعل کیدہم فی تضلیل, یعنی کہ علم وہی علم آ یعنی کہ کیا, لم نہیں, یجعل یعنی جعلہ سے نکلا ہے. جعلہ کا مطلب عربک میں ہوتا ہے, عربک میں جعلہ ہے اور اردو میں اس کا مطلب ہے بنا دیا, بنانا, کسی کام کو کر دینا. کیدہم یعنی کہ پلاننگ, قید یعنی کہ تدبیر, ان کی کوئی پلاننگ. فی جو ہے یہاں پہ جو ہے سینٹینس کو جوڑنے کے لیے یوز ہو رہا ہے اور اس کا مطلب ہے اس میں, جیسے ہم اگزامپل دیتے ہیں 100%, یعنی کہ ہم بولتے ہیں نا 100%, تو 100 تو اوبویسلی 100 اور فی اور صد جو ہے وہ عربک کا ورڈ ہے, تو 100% کا مطلب ہوتا ہے 100 میں 100. تو یہاں پر بھی اس کا مطلب اس طرح آپ لوگ یاد رکھیں کہ فی کہیں پر بھی قرآن میں آئے گا تو اس کا مطلب ہے اس میں یہ کام ہو رہا ہے, یا یہ ایز اے ہیلپ کرنے کے لیے سینٹینس کو جوڑ رہا ہے, یوز ہو رہا ہے. تو فی کا مطلب ہے میں, اور تدلیل یعنی کہ لاسٹ ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا تھا تدلیل جو ہے وہ ورڈ نکلا ہے ضلالت سے, یعنی کہ خراب کر دینا, کسی کو گمراہ کر دینا. اس کا مطلب ہے تضلیل کا مطلب ہے گمراہ ہونا, ذلیل ہونا. تو اس آیت کا جو لفظی ترجمہ ہوا وہ یہ ہوا علم یجعل کیدہم فی تضلیل, یعنی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی پلاننگ کو خراب نہیں کر دیا, غلط نہیں کیا, الٹا نہیں دیا, ان کی تدبیروں کو غلط نہیں کیا. کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو تضلیل میں نہیں بدلا. اس آیات کا مطلب یہ ہے. پھر آگے فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. وَأَرْسَلَ وا کا مطلب اور, ارسلہ ارسال سے نکلا ہے یعنی کہ رسول. ارسلہ ارسال, رسول کو ہم رسول کیوں کہتے ہیں, کیونکہ وہ ہماری طرف بھیجے گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں پیغمبر ہیں, بھیجے گئے ہیں ہماری طرف, اس لیے ہمیں ان کو رسول کہتے ہیں. علیہم ان لوگوں پر, طیر یعنی کہ اڑنے والے,
طیارہ اردو میں ہم کہتے ہیں نا طیارہ اڑنے والا، تو اسی سے یہ نکلا ہے طیرن ابابیل. اب ابابیل جو ہے یہاں پہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندہ بھیجا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندہ کوئی نہیں تھا، وہ اڑنے والے پرندے تھے. اب لاسٹ اگر ہم سٹوری میں لاسٹ والی ویڈیو کنسیڈر کریں جہاں تک میں نے سٹوری کو سٹاپ کیا تھا، اب میں وہ سٹوری یہاں سے کنٹینیو کرتی ہوں. کیسے کہ یہاں پر آیت کا ترجمہ ہے کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. تو بیسیکلی جو ابابیل ہوتا ہے وہ ایک ابالا سے ورڈ نکلا ہے. ابالا ایک ورڈ ہوتا ہے جس سے نکلا ہے ابابیل. یہ اس کی جمع ہے، ابالا کی جمع ہے ابابیل. اور ابالا کیا ہوتا ہے؟ عربک میں بہت ساری لکڑیاں ان کو ہم ایک ساتھ ملا دیں اور ٹائی کر دیں، یعنی کہ ایک گٹری ٹائپ جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ابالا. اور اسی طرح کی اگر آپ بہت سارے مطلب رکھ دیں اٹھا کر ایک ساتھ جمع کر دیں، اس کو بہت ساری گٹریاں ایک ساتھ جمع کر لیں تو وہ بن جائے گا ابابیل. تو اس طرح وہ پرندے جڑے ہوئے تھے اور ان کے جھنڈ کے جھنڈ تھے، یعنی غول کے غول تھے، تو وہ آئے تھے. تو اب سٹوری پہ ہم اگر جاتے ہیں، وہ جو سٹوری ہم نے سٹاپ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی جب وہ ابراہا جو ہے طائف کے مقام پر اس نے سٹے کیا ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ صنع کے مقام پر تھا وہ، تو ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پلاننگ کو خراب کرنے کے لیے سمندر کی طرف سے بہت ساری آسمانی پرندے بھیجے جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ سمندر کی طرف سے بہت سارے پرندے جو کبھی کسی نے نہیں دیکھے تھے وہ اڑتے ہوئے آ رہے ہیں، بہت سارے ہیں، اور وہ جھنڈ کے جھنڈ ہیں، غول کے غول ہیں. اور ان کے ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں ہیں. کیسے؟ ایک چونچ میں، ایک دائیں پنجے میں، ایک بائیں پنجے میں. تو وہ 3 کنکریاں ہیں اور وہ بہت سارے پرندے ہیں اور وہ اڑتے ہوئے آ رہے ہیں. اب اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، یعنی کہ اور ارسلہ بھیجے ان لوگوں پر طیرن ابابیل پرندے جھنڈ کے جھنڈ، غول کے غول. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے. پھر آگے فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل. ترمیہم یعنی کہ رمی، رمی سے نکلا ہے. رمی کس کو کہتے ہیں؟ ہم حج کے اندر رمی کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے حج کیا انہیں پتہ ہوگا کہ وہ لوگ رمی کرتے ہیں. کیا ہوتی ہے رمی؟ کہ وہ کنکریاں اٹھا کے شیطان کو مارتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رمی. تو وہ یہاں سے رمی، وہ رمی کر رہے تھے، یعنی کہ وہ پھینک رہے تھے. مطلب شیطان کو جب ہم کنکری مارتے ہیں تو ہم اسے اوپر پھینکتے ہیں، تو اس کو ہم رمی کہتے ہیں. تو یہ یہیں سے نکلا ہے ترمیہم. اچھا ہم ہننا، یہ جتنے بھی ورڈز ہیں قرآن میں جب بھی آئیں گے تو ان کا مطلب ہے کہ کسی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کہ ان لوگوں پر، ان لوگوں پر، اس طرح کر کے آپ جب بھی کبھی آپ پڑھیں تو آپ نے ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر یہ بات ہم ہننا، یہ اس کو ڈیفائن کر رہی ہے یہ بات. ترمیہم یعنی کہ پھینک رہے تھے ان لوگوں پر. بحجارتم، بحجارتم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حجارہ. اب یہ حجارہ ورڈ کہاں سے نکلا ہے؟ ہجر سے نکلا ہے، حجر سے نکلا ہے. حجر کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے سب کو پتہ ہے حجر اسود. اس کا کیا مطلب ہے حجر اسود کا؟ حجر مینس پتھر اور اسود مینس کالا. تو حجر اسود کالا پتھر، جو سب کو پتہ ہے کیا ہے. اور اسی طرح یہاں پہ ہے بحجارتم، یعنی کہ پتھر من سے. من کا مطلب ہوتا ہے سے، یہ بھی سینٹینس کو جوڑنے کے لیے یوز ہوتا ہے. من اور فی یہ سب جو ہیں سینٹینس جوڑنے کے لیے ہوتا ہے یوز. تو سجیل، من سجیل. سجیل کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک عربک کا ڈفرینٹ ورڈ ہے جس کو ہم یاد کر سکتے ہیں. سجیل بیسیکلی ہوتا ہے وہ پتھر جس کے اوپر جو پڑا رہے، ایک مٹی کا ایک جیسے کنکری ہوتی ہے، لیٹس سپوز کنکری کے اوپر پانی پڑتا رہے گا، آس پاس اس کے مٹی جمع ہوتی رہے گی اور وہ سخت ہو جائے گا، اس پہ دھوپ پڑے گی، پڑتی رہے گی، وہ سخت ہو جائے گا ایک دم، اور وہ بہت سخت ہو جائے گا.
تو اس سجیل کے بنے ہوئے پتھر ان پہ پھینک رہے تھے. اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہ ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، یعنی کہ پھینک رہے تھے پتھر سجیل کے بنے ہوئے ان لوگوں پر. اس کا بیسیکلی جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہ ہے. پھر آگے فرمایا فجعلہم کعصف معقول. فجعلہم پس، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، جعلا کا مطلب ہوتا ہے بنا دیا، کا مطلب ہوتا ہے سیم ایز اٹ از، اور اسف کا مطلب ہوتا ہے بھوسا، اور معقول کا مطلب ہوتا ہے وہ کھایا ہوا. جیسے گائے کھانا کھاتی ہے، گائے جو ہے وہ چارہ کھاتی ہے پھر وہ ڈرین کر دیتی ہے اپنا سارا گوبر جس کو ہم کہتے ہیں. تو سیم ایز لائک شٹ. تو اس کا جو لفظی ترجمہ ہے اس آیت کا وہ یہ ہے فجعلہم کعصف معقول، یعنی کہ بنا دیا ان لوگوں کو جیسے کھایا ہوا بھس. مطلب ان کی یہ حالت ہو گئی تھی جب وہ پرندے ان پہ پتھر برسا رہے تھے تو وہ ایک پتھر جب ان پہ پڑتا تھا تو وہ ان کے آر پار ہو جاتا تھا، اور وہ ہاتھی بچے نہ وہ لوگ بچے. ان کا بالکل یہ حال ہو گیا کہ بالکل جیسے کھانا ہم کھاتے ہیں اور پھر اس کو کس حالت میں باہر نکالتے ہیں، تو ان کا بالکل یہ حالت ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک معجزہ اس وقت یہ ظاہر کیا تھا جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. تو سٹوری جو تھی، پھر جو لوگ بچ گئے تھے ان لوگوں نے، جو لوگ بری حالت میں تھے، جو کم زخمی ہوئے تھے، پورا جو ان کا لشکر تھا وہ بالکل برباد ہو گیا تھا. لیکن جو ان میں سے لوگ بچ گئے تھے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے چھوڑ دیا تاکہ وہ اس واقعے کی خبر جا کر آگے تک پہنچا دیں، تاکہ سب لوگ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ سٹوری اور یہ آیت اینڈ ہے، لیکن ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے ہمیں 3 سبق ملتے ہیں. پہلا کہ بیت اللہ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی نظر میں بیت اللہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بیت اللہ کی عظمت ایک اپنی جگہ ہے، لہٰذا بیت اللہ ہماری نظر میں اتنا ہی مقدس ہونا چاہیے جتنا کہ اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ ظاہر کیا، تو ان کی آمد کی تیاری یہ ایک ہو رہی تھی. تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ کچھ کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طاقتیں وہ ہیں جو ہماری عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. مطلب کہ ہماری عقل بھی سوچ نہیں سکتی ہے اس بات کو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ٹکرانے کی جرت بھی کریں. آج کل یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، آج کل آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں پینڈیمک کی وجہ سے کیا حال ہو رہا ہے لوگوں کا. ایک چھوٹا سا وائرس ہے کہنے کو تو، کرونا وائرس، بٹ اس نے کتنی تباہی مچائی ہوئی دنیا میں. پوری دنیا کی طاقتیں ایک طرف ہو گئی ہیں لیکن اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے کوئی بھی. اتنا ٹائم ہو گیا، پورا 1 سال ہونے والا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی ویکسین ایجاد نہیں کر سکا ہے کہ اس کو کنٹرول کر پائے کوئی لوگ. تو لہٰذا اس بات سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کا اندازہ لگا لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ تعالیٰ. آمین.